الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ من والہ نے جب آدم و حوا کو علیہم الصلاۃ والسلام درخت شجرہ ممنوعہ کا دانہ چکھنے کی وجہ سے جب بہشت سے جنت سے نکالنے کا فیصلہ کر دیا اور لباس جنت اتار دیا گیا، تو مفسرین فرماتے ہیں درختوں کے پتوں کے ذریعے سے لباس بنانے کی کوشش کی اور درختوں کے پتوں کو اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ ایسا کیوں کیا؟ درختوں کے پتوں کو اپنا لباس کیوں بنایا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شرم و حیا کا تقاضا تھا، اور لباس انسان کی فطرت میں ہے۔ بغیر لباس کے انسان کو شرم و حیا آیا کرتی ہے، اور شرم و حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی حیا ایمان کا ایک جزو ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا وَمَن لَا ایمان لمن لا حیاء لہ، اس کا ایمان نہیں جس کے پاس حیا اور شرم نہیں۔ اور تیسری جگہ فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیرے پاس شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ کہ شرم و حیا بہت اونچی چیز ہے۔ تو حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو حیا تھی،
تو اس حیا اور شرم کی وجہ سے اس حیا کا تقاضا تھا کہ اپنے بدن کو چھپایا جائے، اس لیے انہوں نے درختوں کے پتوں کے ذریعے سے، انجیر کے پتوں کے ذریعے سے اپنے بدن کو چھپانا چاہا اور لپیٹنا چاہا۔ حیا کے متعلق مفسرین جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چند نوجوانوں نے حج کا سفر کیا، اس میں ایک بڑے میاں بھی تھے، بڑی عمر والے بھی تھے۔ جب حج کا سفر کیا تو نوجوانوں نے سوچا کہ بڑے میاں بھی ساتھ میں ہیں، مذاق رہے گا، اور بڑے میاں تو بڑی عمر والے بھولے بھالے ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان کے بھولے بھالے پن کی وجہ سے ذرا مزہ بھی رہے گی۔ جب حج کو پہنچے، حج ادا کر دیا اور حج سے واپسی کے وقت جب کہ طواف وداع جس کو کہا جاتا ہے، طواف وداع کرنے گئے تو طواف وداع کر کے جب آئے تو چند نوجوانوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایک کاغذ پر ہم سب اپنی طرف سے سرتی بنا لیں، سند بنا لیں کہ ہمارا حج قبول ہوا۔ سرتی بنا کر اپنی اپنی جیب میں وہ پرچی رکھ دیں اور پھر بوڑھے میاں کے پاس جا کر ذرا مذاق رہے گی اور بوڑھے میاں سے کہیں گے کہ دیکھو ہمیں حج کا سرتی ملا، تمہیں سرتی ملا، حج پڑھ لی اور حج کے بعد طواف وداع بھی کر لیا، اب طواف وداع کے بعد تمہیں سرتی ملا کہ نہیں، حج کی سند ملی کہ نہیں۔ جب بڑے میاں کمرے میں پہنچے، حجرے میں پہنچے تو نوجوانوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ بڑے میاں آپ کو حج کے قبول ہونے کی سند ملی کہ نہیں ملی، سرتی ملا کہ نہیں ملا؟ تو کہا بڑے میاں نے کہ آج تک کسی کو ملا ہے کہ مجھے ملے گا؟ حج پڑھنے کے بعد کون سرتی دیتا ہے اور کس کو ملتا ہے؟ تو جوانوں نے کہا ہمیں تو ملا ہے، حج طواف وداع کے بعد ہم سب کو تو ملا ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا، اس کی سند ملی ہے۔ تو بڑے میاں نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے جیبوں میں سے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی پرچیاں تھی نکال کر دکھایا اور کہا کہ دیکھو ہمیں تو سند ملی ہے، ہمیں تو سرتی مل گیا ہے۔ بڑھے میاں نے جب دیکھا تو دوڑے ہوئے آئے اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں یا اللہ تو شرم و حیا والا ہے، اے اللہ تو نے شرم اور حیا بنائی ہے، یا اللہ تو نے جوانوں کو سند دی، مجھے کیوں سند نہ دی؟ مجھے بھی سند چاہیے، مجھے بھی سرتی چاہیے، مجھے سرتی دے اور لا، میرا سرتی لا، تو حیا والا ہے، اگر آج نہ ملا تو یہ تیرا بندہ سب کے سامنے اس کی حیا کا جنازہ نکل جائے گا، سمجھا جائے گا کہ یہ حیا والا نہیں ہے، اس لیے اس کو سرتی نہیں ملا۔ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر آہوازاری کر رہے ہیں اور جیسے بچہ ضد کرتا ہے، اور دعویٰ والے اور حتیم والے اور پرنالے والے اور میزاب رحمت والے مجھے بھی سرتی دے، مجھے بھی سند دے۔ سارے لوگ اس منظر کو دیکھنے کھڑے ہو گئے کہ میزاب رحمت کے نیچے یہ آدمی کیا کرتا ہے، یہ بوڑھے میاں کیا کرتے ہیں، یہ سفید ریش کیا کر رہے ہیں اور کیسی آہوازاری ہے۔ رو رہے ہیں اور وہ نوجوان مذاق میں ہنس رہے ہیں کہ بوڑھے میاں میزاب رحمت کے نیچے کیسے تڑپ رہے ہیں اور کیسے حیا اور شرم کے وسیلے دے کر مانگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر روئے، میزاب رحمت سے ایک پرچی گری اور پرچی گر کر اس بوڑھے میاں کی گود میں گری۔ اس بوڑھے میاں نے اس پرچی کو اٹھایا، پڑھے لکھے تو نہیں تھے لیکن اس پرچی کو لیا اور دوڑے ہوئے آئے، جوانوں سے ملے اور کہا ہمیں بھی سرتی مل گیا، ہمیں بھی سند مل گیا۔ وہ تو مذاق کر رہے تھے لیکن شرم و حیا والا رب ہے، حیا والا رب ہے۔ اس حیا والے رب نے انسانیت کو حیا سکھائی ہے، اس نے آ کر دکھایا دیکھو ہماری سند دیکھو، ہمیں ملنے والا سرتی دیکھو۔ جوانوں نے سرتی لیا تو اس پر لکھا ہوا تھا یا عبدی تقبلت حجک وقد تقبلت حج جمیع الحجاج۔ او میرے بندے تو نے مجھے حیا کا واسطہ دیا اور تیرے اندر بھی حیا اور شرم تھی اور تمہارے شرم کے ہمارے میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو گیا اور عاجزی کرنے لگا اور کہنے لگا لوگ ہمیں کہتے ہیں سند نہیں ملی، ہمیں تو ملی اور تمہیں کیوں نہ
عبدی، اور اللہ ہمیں بھی سند چاہیے تو لے ہماری طرف سے، تجھے ہم سند دیتے ہیں، اور لکھ کر دیا یا عبدی، اور میرے بندے تقبلت حجک، تیرا حج میں نے قبول کر لیا، وقد تقبلت حجک جمیع الحجاج، اور بڑے میاں تیرے حج کی وجہ سے تمام کے تمام حجاج کا حج بھی قبول کر لیا، مذاق کرنے والوں کا حج بھی تیرے صدقے میں ہم نے قبول کر لیا، اس لیے کہ تو نے مارے حیا کے مارے شرم کیا کر ہم سے التجا کی، تو ہمیں بھی شرم آئی کہ تیرے آنے پر مذاق کرنے والوں کو بھی کیوں محروم کر دیا جائے، جا تیرے نصیبے سے اور تیری بدولت ہم نے ان کا بھی حج قبول کر لیا۔ نوجوانوں نے دیکھا کہ ہم نے تو لکھا تھا کاغذ پر، اور یہ تو ایسی سند آ گئی جس میں نور سے لکھا ہوا ہے، ہم نے تو سیاہی سے لکھا، قلم سے لکھا، لیکن یہ بڑے میاں کی پرچی میں تو نور سے لکھا گیا ہے۔ اور لوگوں جوانوں کے اندر تو حیرانی کا عالم تھا، آواز آئی حیران نہ ہو جاؤ، ہمارا بندہ ہمارے پاس آیا، ہم نے ہی لکھ کر دے دیا ہے، اور مزے کرو، ہم تمہیں پکی بات کہتے ہیں کہ تمہارا حج بھی قبول ہو گیا۔ اللہ کو حیا بہت پسند ہے۔ پھر ایک اور داستان لکھتے ہوئے اسی آیت کی تحت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حیا جب لباس اتار دیا گیا تو حیا کی وجہ سے پتے اپنے بدن پر لپیٹ رہے تھے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شیر ہندوستان، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب ٹرین کا سفر کر رہے تھے، ایک انگریز ایک فرنگی اپنی بیگم کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوا اور حسین احمد مدنی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کو جب پتا چلا کہ یہ حسین احمد مدنی ہے تو اس نے سوالات کرنے شروع کر دیے، اور اس نے یہ سوال کیا کہ اسلام کیسا مذہب ہے، تمہارا اسلام کیسا دھرم ہے کہ جس نے عورت کو گھر میں رکھ دیا اور پاپڑ بنا دیا، چہرہ بھی ڈھانک دیا، اور اس کو شرم و حیا کا پیکر بنا دیا، اور کہتے ہیں عورت شرم و حیا کا پیکر ہوا کرتی ہے۔ ہمارا مذہب دیکھو، ہمیں دیکھو کہ ہم ہمارے ساتھ اپنی بیگم کو بھی بغیر پردے کے لے کر چلتے ہیں، آزاد رکھتے ہیں۔ آپ نے عورتوں کو قید کر دیا، ہم عورتوں کو آزاد رکھتے ہیں، اور ایسی بے باک، بے حیا، بے شرم جیسا کہ اس کے سر پر نہ دوپٹہ ہے، اس کا چہرہ بھی کھلا ہوا ہے، اور لباس بھی ایسا کہ جس لباس کو پہننے کے بعد وہ بغیر لباس کے محسوس ہو۔ ہم نے کیسا آزاد رکھا ہے۔ حسین احمد مدنی نے سوچا کہ اس کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی اور اس کو ایسے سمجھانا بیکار ہوگا، اگر مکھن نکالنا ہے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، اس کو جواب ایسے ہی دینا پڑے گا کہ جو اس کی سمجھ کے اندر، اس کے دل کے اندر جھٹکا دے، ایسا جواب ہونا چاہیے۔ گرمی کا موسم تھا، ٹرین کا سفر تھا، حضرت نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا تھا کہ گرمی کے موسم میں پیاس زیادہ لگے گی، اس کے ساتھ میں ٹھنڈا پانی بھی لے لو، لیمو بھی لے لو، اور چینی یعنی شکر کھاد بھی لے لو۔ حضرت حسین احمد مدنی نے اپنے شاگرد سے کہا، ادھر جبین شکن بناؤ، اس کو شکنجی کہتے ہیں، جبین شکن بناؤ۔ تو اس شاگرد نے ٹھنڈے پانی کا بوتل نکالا اور ٹھنڈا پانی نکالا، اور 2-3 گلاس بنانے کے لیے اس پانی کے اندر چینی کو ملایا، کھانڈ ملائی، اور پھر لیمو کاٹا۔ جب وہ لیمو کاٹنے لگا تو وہ فرنگی، وہ انگریز اس لیمو کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا، اور شوق کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ حسین احمد مدنی نے دیکھا یہ بڑے شوق سے لیمو کی طرف دیکھ رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا آپ بہت شوق سے لیمو کی طرف دیکھ رہے ہو۔ تو وہ انگریز کہنے لگا، حضرت بات یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے، پیاس بھی لگی ہے، اور لیمو ایک ایسی چیز ہے کہ جب لیمو کو دیکھتے ہیں تو منہ میں
پانی آ جاتا ہے، اس لیے لیمو کتا ہوا دیکھا، منہ میں پانی آ گیا، حضرت نے سوچا اب اس کو جھٹکا دینا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا جب ایک لیمو کو کتا ہوا دیکھا، آپ کے منہ میں پانی آ گیا، آپ کی بیگم، آپ کی عورتیں اگر بے پردہ نکلے گی، بے حیا بن کر نکلے گی، بے شرم بن کر نکلے گی، بے غیرت بن کر نکلے گی، آپ کی عورت بیٹھی ہے، آپ کی بیگم صاحبہ بیٹھی ہے، ٹرین میں ڈبے میں جتنے بھی مرد ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں ان کے منہ میں بھی پانی آتا ہے۔ ہم نے پردے میں رکھا تاکہ اس کا چہرہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ اب بتاؤ اسلام صحیح ہے یا آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے؟ وہ گنگا ہو گیا، بے جواب ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور اس نے شرمندگی سے اپنا منہ، اپنی آنکھیں جھکا دی اور کہا واقعی حیا بہت بڑی چیز ہے۔ جب حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، عورت پردے میں ہوتی ہے، عورت باحیا ہوا کرتی ہے تو خاندان سمجھ جاتے ہیں، انسانیت پنپ جایا کرتی ہے۔ حضرت آدم و حوا نے اسی لیے اپنے آپ کو پردے میں، اپنے آپ کے بدن کو چھپانے کے لیے پتوں کا سہارا لیا تاکہ حیا باقی رہے، حیا کا جنازہ نہ نکلے، اور انسانیت کو نوع بنی آدم کو بتانا مقصود تھا کہ حیا بہت اونچا زیور ہے، حیا کے ذریعے سے انسان اونچی اونچی منزلیں پار کر لیا کرتا ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ اس لیے حضرت آدم اور حوا نے یہ درخت کے پتے لپیٹے تھے، اللہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جنت سے اتارنے کا فیصلہ کر دیا اور بتا دیا ہم نے تمہیں روکا تھا، نہیں روکے، اور شیطان کے بارے میں ہم نے تمہیں آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، پھر بھی تم نے ان کی بات کو مان لی، جنت سے نکلو۔ اب حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالا گیا تو کس طرح نکالا؟ جنت میں کتنا رہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صاحب تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عصر سے مغرب تک کا وقت رہے جو 1 گھنٹہ تھا، عصر سے غروب شمس تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں وہ عصر سے مغرب کے وقت کا جو 1 ساعت 1 گھنٹہ تھا وہ 130 سال کا تھا، یعنی 130 سال تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ اس کے بعد یہ بھول ہونے کے بعد ان کو جنت سے نکالا گیا۔ امام سدی فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو جنت سے نکالتے وقت حضرت آدم کے ہاتھ میں ایک ڈالی بھی تھی، جنت کے درخت کی ایک ڈالی اور شاخ لے کر آئے، اور جنت کے درخت کا اللہ نے تاج بنا کر وہ درخت کا تاج حضرت آدم کے سر پر پہنایا اور پھر جنت سے نکالا کہ نکلو یہاں سے۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، ہندوستان میں اتارا گیا، اور ہندوستان کے اس مقام کا نام وحیا ہے۔ وحیا نامی مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا، ہندوستان میں اتارا گیا، اور حوا کو جدہ میں اتارا گیا، شیطان کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا، دست سیمان نامی جگہ پر شیطان کو اتارا گیا، اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ یہ 4 مجرم تھے بنے تھے نا، چاروں کو اللہ نے الگ الگ جگہ پر اتارا، ایک کو ہندوستان، ایک کو جدہ، اور جس کو ہم جدہ بولتے سعودی عرب کا جدہ، وہاں اتارا، ایک کو بصرہ سے قریب اتارا، اور ایک کو اصفہان میں اتارا، سانپ کو اصفہان میں اتارا۔ اس طریقے سے ان کو جنت سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کاریگری صنعت سکھا کر اتارا، لوہے کی کاریگری سکھائی، اور ان کو کھیتی کرنا سکھایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، صاحب تبیان القرآن نے لکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے کھیتی کی اور دانا بویا،
اور دانا بونے کے بعد اس پہ پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد جب دانا اگ آیا تو اس کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد اس کو بالی سے بھوسے سے دانے کو الگ کیا، اور دانے کو الگ کرنے کے بعد دانے کو پیسا، جس کو آٹا بنانا کہتے ہیں، اس کو پیسا، اور پیس کر حضرت آدم علیہ السلام ہی نے گوندا، اور گوندنے کے بعد پھر حضرت آدم نے روٹی بنائی۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ نے کھیتی کروائی ہے، کسانی کروائی ہے، اور اس طریقے سے روٹی کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو مسلم شریف، بخاری شریف، نسائی شریف، ان سب میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب دنیا میں بھیجا تو جمعہ کا دن تھا، آج بھی جمعہ کا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پتلا بنا کر روح ڈالی گئی، جنت سے نکالا گیا، تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اور قیامت بھی قائم ہوگی تو جمعہ کے دن ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور امت کو جب داخل کیا جائے گا جنت میں تو وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو بھول کی وجہ سے، وہ اجتہادی بھول تھی جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جو بھول ہوئی ہے وہ بھول گناہ تھا یا نسیان تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں آدم و حوا سے ہونے والی یہ ایک اجتہادی بھول تھی، اور بھول نسیان یہ ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان سے بھول ہو سکتی ہے، لیکن گناہ صغیرہ یا کبیرہ انبیاء اس سے پاک ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عصمت کی، ان کی معصومیت کی اللہ نے گارنٹی دیتی ہے، اس لیے کسی بھی پیغمبر سے چھوٹا گناہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم سے یہ جو ہوا ہے وہ اجتہادی بھول ہوئی ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اجتہادی بھول تھی تو حضرت آدم نے اس کے بارے میں توبہ استغفار کیوں کیا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ تو پھر حضرت آدم و حوا دونوں نے کہا ربنا، اور ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے ہماری ذاتوں پر ظلم کر دیا۔ اگر آپ نے معافی کا قلم نہ چڑھایا، اگر گناہ کو معاف نہ کیا، ہماری لغزش کو، خطا کو اگر آپ نے معاف نہ کیا، بھول پر اگر آپ نے معافی کا قلم نہ پھیرا، تو ہم اور آپ نے اگر رحم کی چادر نہ تانی تو ہم لنکونن من الخاسرین، ہم تو نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو پھر ایسی دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب مفسرین فرماتے ہیں، صاحب معالم العرفان فرماتے ہیں حضرت آدم تو دنیا میں بھیج دیے گئے، حوا کو بھی بھیج دیا گیا، اب دعا تو آتی نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، تو اللہ نے دعا بھی سکھا دی کہ تم نے بھول کی ہے، تم سے یہ نسیان ہوا ہے، یہ چک ہوئی ہے، اے اللہ تیرے سامنے معافی مانگنے کا طریقہ کیسا ہوگا، آپ کو راضی کیسے کیا جائے؟ تو اللہ نے آپ کو دعا بھی سکھائی اور الہام بھی کیا، اور 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اسی کا رفتہ لگائے ہوئے ہیں، ایک ہی دعا مانگتے ہیں، دوسری کوئی دعا نہیں، دوسرا کوئی جملہ ہی نہیں، ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی دعا ہے کہ یہی مانگتے رہے۔ ادھر حوا بھی مانگتی ہے، ادھر آدم بھی مانگ رہے ہیں، اور دونوں نے 300 سال تک، ایک روایت کے مطابق 40 سال تک یہی دعا مانگتے رہے، اور مانگتے مانگتے رب کو راضی کرتے رہے۔ مفسرین فرماتے تو پھر یہ دعا مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ جبکہ آدم کی بھول کو گناہ نہ سمجھا جائے، تو فرمایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا اجتہادی چوک تھی، اور چوک ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا اور یہ توبہ اور استغفار کرنا حضرت آدم کا انکساری اور تواضع کی وجہ سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ندامت اور شرمندگی اس بات کی تھی کہ میں اللہ کے ممانعت کو کیوں بھول گیا، اور اللہ نے مجھے جس سے روکا تھا میں اس کو
کیوں کر بیٹھا، اس پر شرمندگی تھی کہ مجھ سے یہ چوک کیوں ہوئی، مجھ سے یہ بھول کیوں ہوئی۔ اس بھول کی شرمندگی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور استغفار کیا، اور استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، توبہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بخشا بخشایا معصوم، گناہوں سے بالکل معصوم، لیکن اس کے باوجود بھی روزانہ 70 یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کیا کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اجتہادی بھول تو پیغمبر سے بھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی بھول پر اس کو مواخذہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی پکڑ بھی ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ جو جتنا اللہ سے تقرب رکھتا ہو، جتنا اللہ کا قریبی ہو، اس کی چھوٹی سی بھول بھی اس پر مواخذہ بھی اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی ایرا گیرا بڑی بھی بھول کر ڈالے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا جو ایک قریبی کی چھوٹی سی بھول پر معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آنکھوں سے نابینا ہے اور سرداران مکہ کی وجہ سے عبداللہ ابن ام مکتوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجلس پہ نہ آیا کرو، ان کے اندھے پن کی وجہ سے ان کو معیوب لگتا ہے، وہ نہیں ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ آیا کرو۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی، تنبہ کیا، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور پیغمبر آپ چہرہ پھیر لیتے ہو، آپ روتدانی کرتے ہو، اعراض کرتے ہو جبکہ ہمارا ایک نابینا صحابی تمہارے پاس آتا ہے، جب ہمارا نابینا بندہ تمہارے پاس آتا ہے تو یہ سرداران مکہ کی وجہ سے آپ اس نابینا سے منہ پھیر لیتے ہو، خبردار ایسا مت کرنا۔ پیغمبر کو بھی تنبہ ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو تنبہ ہوا اور کہا جنت سے نکل جاؤ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر لباس کیوں اتارا گیا اور جنت سے کیوں اتارا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ لباس اس لیے اتارا گیا تھا کہ اس درخت کا خاصہ ہی یہی تھا، اور اس درخت کا اثر اور نتیجہ ہی یہی تھا کہ جو اس کو کھائے اس کا لباس اتر جائے۔ جیسا کہ زہر اگر آدمی بھول سے بھی کھا لے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا ہے، اس نے بھول سے کھا لیا ہے، جان بوجھ کر زہر نہیں کھایا ہے، بھول سے وہ زہر کھا چکا ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ زہر ہے، اس نے اس کو کھا لیا۔ اور تو زہر کا خاصہ تو یہ ہے کہ وہ اثر دکھائے اور اس کا اثر موت ہے، اس لیے اس نے بھول سے اگرچہ کھایا ہے لیکن اس کا نتیجہ اس کی موت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو درخت بنایا تھا اس کا خاصہ ہی یہ تھا کہ جو اس کو کھائے اس کا لباس اتر جائے۔ تو حضرت آدم اور حوا نے بھول سے کھایا تھا لیکن اس نے اپنا اثر دکھایا اور اپنا نتیجہ دکھایا اور ان کے کپڑے اتر گئے۔ پھر جنت سے کیوں اتارا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت میں رکھا ہی تھا، اور اللہ کی حکمت تھی ہی کہ جنت سے ان کو اتارا جائے، اس لیے کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، اور مٹی سے اسی لیے تو بنایا گیا تھا کہ اس کو مٹی میں اتارا جائے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس لیے اللہ نے جنت سے اتارا کہ جنت کی نعمتیں دکھا دی کہ دیکھو یہ جنت تمہارا ہمیشہ کی جگہ ہے، تمہاری اولاد کی ہمیشہ کی جگہ ہے، دائمی جنت ہے، یہاں تمہارا ہمیشہ ٹھکانہ رہے گا۔ دنیا میں جانا، زمین پر جانا عارضی ہے، دنیا کی جنت کی نعمتیں دیکھ لو، اور جنت کی نعمتیں دکھا کر شوق پیدا کرانا مقصود تھا کہ شوق اور رغبت پیدا ہو، اور انسان نسل انسانی اولاد آدم دنیا میں خلافت کو صحیح طریقے سے ادا کر کے آئے اور جنت میں ہمیشہ رہے۔ اس لیے اللہ نے تھوڑی مدت جنت میں رکھا، اس کے بعد زمین پر اتار دیا۔ یہ تو اللہ کی حکمت ہی تھی اور اللہ بسانا ہی چاہتا تھا، اس لیے تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، اس لیے ان کو آسمان سے زمین سے اتارا گیا۔ یہ سارے جوابات بھی آپ کو سنا دیا گیا۔ آپ مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کیا اور اللہ کے سامنے روئے، تو
فرمایا گیا اللہ کو توبہ اور استغفار بہت پسند ہے. اللہ کے سامنے جب کوئی مغفرت مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے، ایک بھی نیکی نہیں کرتا، اور اس کی زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، خواہشات میں گزر رہی ہے، شیطانی عملوں میں گزر رہی ہے، اتنا کہ اس کے دل میں کبھی اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اللہ کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں جاتا. عمل کرنا تو دور کی بات کہ اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہو، اللہ کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. اللہ نے اس کی اس حالت کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تیرے گناہوں نے تجھے احاطے میں لے لیا ہے، تیرے اتنے گناہ ہیں کہ اب میں تجھ سے ناراض ہو گیا، اب تو مرے گا تو میں نے تیرے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، تو جہنم میں جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس آ کر اللہ کا پیغام سناتے ہیں اللہ تجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تیرے گناہوں نے تیرا احاطہ کر لیا ہے، اب تو مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا. تو وہ آدمی کہنے لگا اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہو گیا ہے، کہاں اتنا ناراض ہو گیا ہے. اسی سوچ میں اس کو خبر ہی نہ ہوئی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور سوچ میں اسی سوچ میں کہ اللہ میرا ناراض ہو گیا اب کیا ہوگا، اسی سوچ میں چلتے چلتے وہ جنگل تک پہنچ گیا اور بیابان جنگل میں جا کر اس نے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا شروع کیا اور کہا یا اللہ یہاں تو ریاکاری کا کوئی شائبہ ہی نہیں کہ کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ دکھلاوے کے لیے دعا کرتا ہے، مگرمچھ کے آنسو نکالتا ہے. اے اللہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، تو اور میں ہوں، میں زمین پر تو آسمان پر، تو عرش پر میں فرش پر. اے اللہ میرے گناہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے بہت گناہ کیے. اے اللہ میں نے راتوں کو کیے، دنوں کو کیے، خلوتوں میں کیے، جلوتوں میں کیے، جانے میں کیے، بڑے کیے، چھوٹے کیے، سارے گناہ گنوا رہا ہے اور جنگل میں اکیلا ہے اور اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے، آنکھوں میں سے آنسو بہا رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں نے اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد لیا، لیکن مولا تیرے پاس تو عفو درگزر کے خزانے ہیں. میں تو موسیٰ سے سنتا آ رہا ہوں کہ اللہ بڑا عفو درگزر والا ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. آدم کی لغزش کو معاف کیا تھا، آدم کی تو اجتہادی بھول تھی اور میں نے تو گناہ کیے، اور گناہ ارادے سے کیے جاتے ہیں اور بھول بلا ارادہ ہوتی ہے. آدم کا تو بلا ارادہ لغزش ہوئی تھی اور میں نے تو جان جان کر گناہ کیے، ارادتاً کیے، عملاً کیے، جان بوجھ کر کیے. لیکن مولا اب وہ درگزر تیرے پاس ہے. یا اللہ میرے گناہ تیری عفو درگزر سے بھی زیادہ ہو گئے. کیا جملے لکھے ہیں، یا اللہ تیرا میرے گناہ تیرے عفو درگزر سے بھی زیادہ ہو گئے. اے بے کسوں کے دستگیر، یہ جملہ لکھا، اے بے کسوں کے دستگیر مجھے معاف کر دے مایوس نہ کر، مجھے معاف کر دے مایوس نہ کر. اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یا اللہ اگر میرے گناہ اتنے ہیں کہ میں معاف نہیں ہو سکتا اور مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا تو یا اللہ اتنی التجا سن لے کہ تیری دنیا میں جتنے بھی بندے ہیں ان سب کے گناہ مجھ پر لاد کر مجھے جہنم میں پھینک دے اور تیرے دوسرے بچوں کو، تیرے دوسرے بندوں کو معاف کر دے اور دوسرے بندوں کو جنت میں پہنچا دے. اللہ کو اس کا یہ جملہ اتنا پیارا لگا کہ فی الفور وہی بھیجی، او موسیٰ جا جنگل میں میرے اس بندے کو کہہ دے اس کے آنسو بھی ہمیں منظور ہے اور اس کی یہ دعا بھی ہمیں منظور ہے. اس نے ہماری رحمت کو ایسے للکارا ہے اور ہماری رحمت کو ایسے آواز دی ہے کہ کہہ دے کہ میں منان ہوں، میں حنان ہوں، میں غفور ہوں، میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں غفور رحیم ہوں. اس کو کہہ دے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا اور صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. کہ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام رو رو کر کہتے ہیں ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
ظلمنا انفسنا پر ایک دو داستان سنائی کہ نینوا میں ایک قریہ ہے، ایک گاؤں ہے جس کو نینوا کہتے ہیں، موصل کی زمین کا ایک چھوٹا سا قصبہ، ایک چھوٹی سی قریے میں اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا اور کہا پیغمبر جا، قوم بڑی نافرمان بن گئی، بت پرست بن گئی، پیدا کرنے والے کو بھول کر اسبابوں کی دنیا کی پجاری بن گئی، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی پجاری بن گئی، اس لیے ان کے پاس جا اور ان کو پیغام دے کہ اللہ کو ایک مانو، بت پرستی چھوڑ دو، اس کی دعوت دیں۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا اور قوم کے پاس آ کر جب گئے، یونس علیہ السلام نے فریضہ دعوت ادا کرتے ہوئے کہا اللہ کو ایک مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اصنام پرستی بت پرستی چھوڑ دو۔ قوم نے انکار کر دیا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، یونس ان کو کہہ دے کہ صبح میں تم پر عذاب آئے گا، منظور نہیں ہماری دعوت تو یاد رکھو صبح میں تمہارا ستیاناش کر دیا جائے گا، عذاب آئے گا۔ یہ کہا پیغام حضرت یونس نے قوم کو، یہ کہہ کر یونس چلے گئے۔ لوگ کہنے لگے آج تک ہم نے یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، یونس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج یونس یہ کہہ کر دیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے عذاب آ جائے۔ کسی عمر رسیدہ نے کہا، انوبھوی نے کہا دیکھو رات میں اگر یونس تمہارے بیچ میں رہے تو سمجھ جانا کہ عذاب نہیں آئے گا، اگر یونس تمہاری بستی میں نہ رہے تو سمجھ جانا صبح میں عذاب آئے گا۔ وسط رات ہوئی، آدھی رات ہوئی، سارے آرام میں لگ گئے، یونس کو بستی چھوڑ کر نکل گئے، بستی چھوڑ دی۔ صبح ہوئی، سب سے پہلے یونس ہے کہ نہیں وہ پھٹنے سے پہلے جب دیکھا کہ بستی میں یونس کہیں نظر نہیں آتے تو سب نے سمجھ لیا عذاب آئے گا۔ صبح کا سویرا ہوا، وہاں ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صبح میں سورج نکلا تو سورج کی شعاعیں نہ نکلی بلکہ کالا کالا بادل آیا، اور ایسا کالا بادل کہ اس میں سے دھوئیں نکل رہے ہیں، دھواں نکلتا ہوا نظر آنے لگا، اور صرف نینوا کی بستی کے ارد گرد اور بیچ میں ہی یہ بادل ہے اور دھوئیں نکلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے یہی عذاب ہے، عذاب آنے کی آثار آ گئے۔ سارے کے سارے کہنے لگے ہم نے یونس کی بات کو نہ مانا، جلدی کرو باہر نکلو۔ سارے نکلے، مردوں بھی نکلے، عورتیں بھی نکلے، بچے بھی نکلے، جانوروں کو بھی لیا، سب باہر نکلے۔ باہر نکل کر یہ فیصلہ کیا ہر ماں سے اس کے بچے کو الگ کر دو، انسان کی ماں ہو اس کے بچے کو بھی اس سے الگ کر دو، جانور کی ماں کو بھی بچے سے الگ کر دو۔ جب یہ کر دیا گیا، ماں کی جدائی پر بچے رونے لگے، بچوں کی جدائی پر ماں بھی رونے لگی، اور جانوروں میں بچوں کی الگ الگ ہونے پر جانوروں نے بھی چیخنا چلانا شروع کیا، سب نے رونا شروع کر دیا اور رو کر کہنے لگے اے اللہ عذاب ہٹا لے، عذاب کے آثار دیکھ لیے، یونس جو شریعت لے کر آئے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، تجھے کب مانتے ہیں، اب اصنام پرستی نہ کریں گے۔ انہوں نے روتے ہوئے چیختے چلاتے ایسے روئے کہ پورے میدان میں شور مچ گیا، اتنے چیخو پکار کے ساتھ روئے۔ اس لیے کہا تضرع، اللہ کے سامنے مانگو تو رو کر مانگو، اگر رونے میں آواز نکل جائے تو فکر نہ کرو، ہچکیاں لینے دو، ہچکیاں نکلنے دو، حدیث میں ہے، قرآن کہتا ہے تضرع۔ ہم تو دعا مانگتے تھے ایک آنسو نہیں گرتا، ایک آنسو نہیں گرتا، بلکہ دعا مانگتے ہو دھیان دوسری جگہ، گھڑی کی طرف دھیان ہے کہ کتنی لمبی دعا ہوتی ہے، کب پوری ہوگی، دھیان اس کی طرف ہے۔ اور یہاں قرآن کہتا ہے اللہ کے سامنے تضرع کے ساتھ رو کر مانگو، اس کو رحم آ جائے تو ہماری دعا قبول ہو جائے۔ جب قوم یونس نے اس طرح کیا کہ ایسے رونا نہیں آئے گا، ماں بیٹے سے الگ ہو جائے گی، بچہ ماں سے الگ ہو جائے گا، وہ بھی ماں سے ماں کے لیے روئے گا، یہ بھی روئے گا، ہم اس رونے کا واسطہ دے کر کہیں گے یا اللہ ہم سب رو رہے ہیں، جانور کو بھی چیخ پکار کرا رہے ہیں، اے اللہ ان جانوروں کی وجہ سے اور ان بچوں کے نتیجے میں ان کے وسیلے سے ان کی برکت سے ہماری توبہ قبول کر لے۔ ہم یونس
اس کے دین پر ایمان لاتے ہیں، اس کی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں، آنے والا عذاب چھٹ گیا، آنے والا بادل چلا گیا، سورج کی شعاعیں نکل آئی اور سب کے سب خوش ہو گئے۔ رب نے فرمایا ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یونس بغیر بتائے نکل گئے، 2 منٹ کے بعد ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ اجتہادی بھول تھی یونس کی، مفسرین فرماتے ہیں، صاحب معالم العرفان فرماتے ہیں یونس کی اجتہادی بھول تھی، بلا ارادہ تھا، جان بوجھ کر نہیں۔ قوم پر عذاب آئے گا، ان کی نحوست سے بچنے کے لیے یونس بستی سے نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا یونس ہماری اجازت کے بغیر تو کیوں نکلا؟ آدم نے ہماری اجازت کے بغیر وہ پھل کھا لیا، ہم نے جنت سے نکال دیا، تو نے ہماری اجازت کے بغیر بستی چھوڑ دی، ارے ہمارے بندوں کو ہم نے معاف کر دیا، اور تجھے اس اجتہادی بھول کی سزا یہ ہوگی کہ تجھے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہوگا۔ بدن کے بال تک مچھلی کی گرمی کی وجہ سے، اس کی گرمی اور حرارت کی وجہ سے بدن کے رونگٹے بھی نکل گئے تھے۔ سر کے بال تو جڑ ہی گئے لیکن بدن کے رونگٹے وہ بھی نکل گئے تھے، اور چمڑی ایسی ہو گئی کہ ہاتھ لگائیں تو ٹوٹ جائیں، ایسا باریک ہو گیا، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، پھسپھسی ہو گئی، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یونس کو 40 دن کے بعد سمندر کی ساحل پر پھینک دیا، اور پھر اللہ نے انتظام کیا، اور کئی روز تک باہر رکھنے کے بعد اللہ نے اجتہادی بھول مچھلی کے پیٹ میں رلایا، باہر نکال کر رلایا۔ اس کے بعد اللہ نے معاف کر کے کہا اب تو نینوا والوں کے پاس جا کر تبلیغ کا کام کر، دین کا کام کر، ہم نے ان کو ہدایت دے دی ہے۔ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ آدم و حوا کی توبہ بھی اللہ نے قبول فرمائی، اور قبول فرمانے کے بعد فتح علیہ ان دونوں کو معاف کر دیا۔ مجھے آپ کو بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ مغفرت کے عشرے کا پہلا دن ہے، اور پہلے ہی دن میں اللہ نے مجھے آپ کو جمعہ جیسا دن دے دیا، وہ گھڑی دے دی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے تقرب کے ساتھ مانگیں، مغفرت مانگیں، توبہ کریں، اور کہیں کہ اللہ آج تلک کی زندگی پر معافی مانگتے ہیں، صدق دل سے معافی مانگتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا، اس سے امید رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو 3 سزائیں اولاد آدم کے لیے مقدر کر دی وہ انشاءاللہ آئندہ کر